کہ جب قرآن میں ایک چیز بات کی جاتی ہے، جب کل لیے موٹی سی بات سب کی کر دی جائے، تو پھر بعض اوقات اس کی جزیات کو ایکسٹرا ذکر کر دیا جاتا ہے. دیکھیں نا، جیسے پہلے کیا کہا؟ وملائکتہ ورسولہ وجبریل ومیکال. نہیں، وہ انذار لینذر سے بات ہو رہی ہے. اچھا 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 اچھا. کیا کہا اس میں؟ لینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا. اب جب ینذر الذین تک اسم موصول تک بات کی نا، پوری آیت نہیں پڑھی، یہاں تک بات کی، تو الذین میں بہت سارے ہیں. ان میں وہ بھی ہیں جو تثلیث کے قائل ہیں، بیٹا بنانے کے قائل ہیں، اور وہ بھی ہیں جو اس کو مانتے ہی نہیں. ان کو بھی انذار تو ان کی طرف بھی ہو رہا ہے، کیونکہ اتخذ اللہ دن والوں کو صرف توحید کے عقیدے کو توڑنے پر ڈرایا جا رہا ہے. لیکن ڈر کے لفظ کے اندر تو باقی ساری چیزیں بھی موجود ہیں، احوال قیامت کا انکار یا اقرار، یا بندے کے دوبارہ پیدا ہونے پر بات. اور یہ کیسے ہوگا جی، یہ ایک دفعہ زندگی ختم ہونی تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ متعدد چیز ہے، اس لیے ینذر کا تعلق ان ساری باتوں سے ہے. ساری باتوں سے ساتھ ساتھ اسپیشل ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اتخذ اللہ ولد والی بات کی. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا حکم عام سب کے لیے ہے، اور حکم خاص جو ہے وہ کرسٹ کی بولتے ہیں نا، جی کرسچین. یہ والا. یہ کہہ رہا ہے کہ جب کلیہ قرآن بیان کرتا ہے تو بعض اوقات کیا کرتا ہے، اس کلی کے جزیات، یعنی اگر موٹی سی بات یا جنرلی طور پر سب کے لیے حکم بیان کیا جائے، تو پھر سیپریٹلی کچھ لوگوں کے لیے بھی وہ حکم بیان کر دیتا ہے. یہ بولا ہے اس نے یہاں تک. آگے فرسٹ لائن پہ لکھا ہوا ہے، وہ جزیات کو کیوں بیان کرتا ہے؟ تنبیہن علی کونی اعظم جزیات ذالک الکلی، اس جو کلی ہے، اس کلی کی جزیات میں سے سب سے بڑا جز ہونے پر دلالت کرنے کے لیے یہ اس جزی کو ذکر کر دیتا ہے. تو کیا اس کا یہ مان لیا جائے کہ عیسائی بہت زیادہ بڑا جز ہے مخلوق میں؟ تعداد میں تو زیادہ نہیں. دیکھیں نا، کلی طور پر تو انسان ہے نا، لینذر الذین، بالکل. انسان ہے. اور انسان میں سے ایک بڑا حصہ کیا ہے ان کا؟ انسان میں سے 8 ارب میں سے 3 ارب کے قریب یہ ہیں. تین اگر وہ ہے تو پھر بڑا حصہ انہیں کا ہوا نا سر. جی سر وہی کہہ رہا ہوں. تو پھر یہ بات کیسے کر گیا یہ راضی؟ اس وقت نہیں ہوگا نا پھر. نہ، راضی یہی بات کر رہا ہے نا، کیا؟ کیونکہ راضی یہ کہہ رہا ہے کہ ینذر الذین کا تو اللہ تحفظ اللہ ولدا، حالانکہ اس وقت نہیں تھے جب یہ کتاب لکھی گئی، تب تو وہ زیادہ نہیں تھے. ہو سکتا ہے اس وقت بھی زیادہ. کیا بتا رہا ہے؟ لیکن اس وقت تو جزیرہ عرب سے ان کو باہر بگایا گیا تھا، تو کم تھے یہ. نہیں مگر ہو سکتا ہے دنیا کے دوسرے حصوں میں ہو. ہو سکتا ہے. بہرحال یہ کہہ رہا ہے جی کہ کلی جو ہے، اس کلی کی جزیات میں سے جب ایک جزی کو ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بڑی والی جزی ہے، جیسے عیسائی بڑے والے. جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات بیان کی، وہ ملائکہ تو ہوں، سمجھنا اس بات کو، ملائکہ کے بعد و رسول و جبریل و میکال. اب ملائکہ جو ہیں، سوچیں، ملائکہ تو سبھی ہیں، صحیح ہے. اور اینڈ پہ ان ملائکہ میں سے دو جزیوں کی بات کر دی. اوکے. میکائیل کی صحیح ہے. یہ اسپیشلی ان کا ہو گیا، اور عام ملائکہ کے لفظ میں سارے آگے. بالکل ہوگی. یہ بقرہ کے 98 آیت ہے. جی.
کہتا ہے فقضا ہا ہونا العطف يدل على ان اقبح انواع الكفر والمعصیت اثبات الولد للہ تعالی. کہہ رہا ہے کہ یہ جو عطف واو عاطفہ دے کر دو جملوں کا آپس میں ربط پیدا کیا گیا ہے اور سمجھایا گیا ہے کہ ان دونوں جملوں کا، دونوں آیتوں کا آپس میں تعلق کیا ہے، واو عاطفہ کے ذریعے جو بتایا جا رہا ہے یدلو، یہ اس بات کی دلیل ہے الا ان اقبح انواع الکفر، یہ کہ کفر کی قسموں میں سے سب سے بری ترین قبیح ترین قسم جو ہے، اور معصیت گناہ کی بری ترین قسموں میں سے بری ترین قسم کون سی ہے؟ اللہ کے لیے ولد اللہ تعالی اور اللہ کے لیے بیٹا ثابت کرنا. یہ واو عاطفہ نے ہمیں بتایا وَيُنذِرَ کر. بالکل صحیح ہے. اس سے پہلے تھا کیا؟ پیج میں لم یجعل لہ عوجا قیما. پیج لے جاؤں پیچھے. نہیں ویسے ہی پڑھ دیں. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَّدُنْهُ من لدن جی. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، یہ بات سوچنے کی ہے. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَّدُنْهُ يُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ. ڈر عام لوگوں کو سنایا جا رہا ہے، بشارت مومنوں کو دی جا رہی ہے. اس کے بعد اگلا جملہ اس کے ساتھ یوں جلتا ہے وَيُنذِرَ، اور اسپیشلی ڈر ان کو بھی سنائے جو اللہ کا بیٹا بنا رہے. تو یہ دو جگہوں پہ رہے، ایک جگہ لِيُنذِرَ اور ایک جگہ وَيُنذِرَ. تو وہ انذار عام ہے، یہ انذار جو ہے عیسائی. مسئلہ ثانیہ، دوسرا اس میں سے مسئلہ یہ نکلتا ہے الذین اثبتوا الولد للہ تعالی، وہ لوگ جنہوں نے بیٹا اللہ کے لیے ثابت کیا. ثلاث و طوائفہ، وہ تین گروپیں جو اللہ کے لیے بیٹا مانتے ہیں، تین گروپیں. احدھا، ان تینوں میں سے ایک وہ ہے کفار العرب، وہ عرب کے کافر لوگ ہیں. الذین قالوا، جن کا کہنا یہ تھا الملائکہ تو بنات اللہ، اللہ کی ملائکہ. بیٹیاں ہیں ملائکہ. صحیح ہے. یہ پہلا گروپ ہے کفار عرب کا. بالکل. ثانی ہا نصارا، دوسرے کرسچن. حیث قالو، جیسا کہ انہوں نے یوں کہا ہے المسیح ابن اللہ، مسیح ہے اللہ کا. نعوذ باللہ جی. بالکل. ثالثھا، تیسرا ان میں سے ہے الیہود الذین قالوا، والے یہود ہیں جنہوں نے یوں کہا عزیر ابن اللہ. بالکل صحیح ہے. یہ تین گروپس ہیں. والکلام فی ان اثبات الولد للہ کفر عظیم. کلام اس بات میں ہے کہ بیٹا ثابت کرنا اللہ کے لیے یہ کفر عظیم ہے، سب سے بڑا کفر ہے. بالکل صحیح ہے. وَيُعْذِبُ مِنْهُ مُحَالَاتُ نَظِیمًا، اور اس سے لازم پڑتے ہیں بڑی بڑی محال چیزیں، نہ ہونے والی چیزیں، امپوسیبل چیزیں لازم پڑتی ہیں. محال کہتے ہیں امپوسیبل کو. اوکے. اور جو امپوسیبل چیزیں اس طرح کے عقیدے بنانے سے لازمی ہو جاتی ہیں، لازم پڑتی ہیں، محال چیزیں، امپوسیبل چیزیں، اس کو ذکرنا فی سورۃ الانعام فی تفسیر قولی تعالی، ہم نے اس کو سورہ انعام کی تفسیر میں یہ وَخَرَقُوا لَهُ الْبَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، سورہ انعام کی آیت نمبر 100 کے تحت وہاں ذکر کر دیا تھا. آپ جا کے وہاں پڑھ لیں. اس کا کیا مطلب کہ خلق لہو بنین و بنات بغیر. خرقو گڑ لی. اچھا، ان کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر اللہ علم کے. کی بیٹیاں بغیر علم کے. اور اس کی مکمل بحث جو ہے تمام ہو مذکور فی سورہ مریم، اس کی مکمل بحث جو ہے سورہ مریم میں موجود ہے.
ثم انہ تعالی انکر علی القائلین، پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انکار کیا ہے کہنے والوں کی، وہ جو اللہ کے لیے بیٹا ثابت کرتے ہیں، ان کا ایسا کہنے والوں کی بات کا انکار کیا اللہ نے، من وجہین، دو وجہوں سے. الاول، ان سے پہلی بات یہ ہے، دو سبب سے اللہ نے انکار کیا ہے. ان میں ما پہلے لهم به من علم ولا لآبائهم، بالکل ہاں کہ ان کو خود بھی پتا نہیں ہے، علم ان کہ کے پاس ہے باپوں ہی کو بھی نہیں، نہیں پتا ہے. ان کے پاس بھی نہیں تھا، انگوٹھا چھاپتے سارے. تو ان کو اس طرح بڑی علم اور بڑی بات کرنے کا حق ہی نہیں ہے. فَإِنْ قِيلَ، اگر ان سے یہ کہا جاتا اتخاذ اللہ ولدا محال فی نفسہ، کہ بیٹا بنانا، خدا کا کسی کو بیٹا بنانا بذات خود ہی محال ہے، بنفس نفیس خود ہی امپوسیبل ہے. فَكَيْفَ قِيلَ، اگر یہ بات کہہ دی جاتی پہلے ہی، تو پھر کیسے یہ کہا جاتا ما لہم من علم، ان کو علم نہیں ہے. بالکل ڈائریکٹ یوں بولا جاتا کہ اللہ کے لیے بیٹا بنانا برازات ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. اگر یوں کہا گیا ہوتا، پھر یہ جملہ جو قرآن میں بیان کیا اللہ نے، ما لہم من علم، ان کے پاس علم نہیں ہے. کیف قیلا، کیسے کہا گیا، ما لہم بہی، بتاتے خود ہی مال ہے، تو پھر یہ جملہ کیوں کہا گیا. بالکل قلنا، ہم یہ کہتے ہیں، انتفاع العلم بالشیء، علم کی نفی کرنا کسی چیز سے، قد یکون للجہل بطریق الموصل الیہ، کبھی کبھار اس جہالت کے لیے ہوتا ہے جو جہالت اس چیز تک پہنچانے والی ہوتی ہے. بندہ اس تک پہنچ بھی جاتا ہے لیکن پھر بھی لا علم رہتا ہے. چیز کا ادراک تو ہو جاتا ہے. دیکھیں نا، ہمارا جو کلمہ ہے اس کا ابتدائی حصہ کیا ہے، لا الہ الا، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں الہ نہیں ہے، تو جو نہیں ہے وہ بھی تو کچھ ہے، وہ الہ ہے. لفظ الہ جو بول رہے ہیں، اس میں دماغ میں ایک تصور آتا ہے معبود جس کی عبادت کی جائے، اس سے پہلے ہم بولتے ہیں لا، نہیں ہے وہ، الا اللہ، اللہ کے سوا اور نہیں ہے. جب یہ بولتے ہیں تو الہ بول کر اس کی نفی کرتے ہیں، تو بھی اس نفی کے اندر ذکر آ جاتا ہے. اسی طرح ان کے لیے کہا گیا ما لہم من علم، انہیں اس بات کا علم نہیں ہے. ایسی بات کی قرآن نے کہ اس کے اندر نفی کرنے، اگر یوں نفی کر دی جاتی نا، ہے ہی نہیں، بیٹا اس کا نہیں، تو اس کے اندر بھی بیٹے کا لفظ موجود تھا. لا ولد لہ، اگر یوں بولا جاتا اس کا کوئی بیٹا نہیں، تو اس کے اندر بھی ولد کا لفظ آتا تھا. اللہ نے اس عجیب طریقے سے جواب دیا ہے کہ اس میں ولد کا ذکر ہی نہیں آئے سرے سے، تصور ہی نہ جائے خدا کے بیٹے کی طرف، سیدھا کہہ دیا جائے ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ایسے ہی چھوڑ رہے ہیں. ایسے ہی باتیں کر رہے ہیں، بالکل صحیح. بطریق نہ موصل ان کو بہی، پتا اور ان کے باپوں کو بھی نہیں پتا، اسی ہاں. وجہ کہ وہ وہاں سے بھی کوڑی لے کے نہ آ جائیں. وقد یکون لأنه فی نفسه محال، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بذات خود وہ چیز محال ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، مطلب امپوسیبل ہوتی ہے. لا یمکن تعلق العلم به، اس کے ساتھ علم کو جوڑنا بھی ممکن نہیں ہوتا. اس کے ساتھ ایسی چیز جو محال ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ علم کو جوڑنا بھی ممکن نہیں ہوتا. اس کی مثال اس طرح ہے، من یدعو مع اللہ الہا آخر، جو پکارتا ہے اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو، لا برہان لہ بہی، اس دوسرے الہ کے لیے اس بندے کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے بالکل کہ کوئی دوسرا خدا بھی اللہ کے ساتھ ہے. جو پکار رہا ہے اس کے پاس کوئی سند نہیں ہے کہ وہ کسی اور خدا کے بارے میں کوئی سند، کوئی سرٹیفکیٹ لا سکے. کیونکہ کسی اور خدا کا پایا جانا امپوسیبل ہے. وعلم، اور یہ بات یاد رکھیں،
अन्ना नफातुल कियास, कियास की नफी करना, के नफी करने वाले जितने भी हैं, कियास की नफी करने वाले, सोच की नफी करने वाले जितने भी हैं, तमस्सकु बिहाज़िल आया, उन्होंने इसी आयत से दलीलें पकड़ी हैं। फ़कालू, तो कहा है उन्होंने, हाज़िल आयत, तो ये आयत तदुल्लु, ये आयत हमारी रहनुमाई करती है, अला अन्नल कौला फि दीन बिगैर इल्मिन बातिलुन, यकीनन कोई भी बात करना दीन के मामला में बगैर इल्म के बातिल है। बिल्कुल सही। जिस तरह माबूदान बातला का ला इल्मी की बुनियाद पर इकरार करना, उनका इकरार करना बातल है, इसी तरह बगैर इल्म के दीन के अंदर की बात, दीन का कहकर बयान करना, ये भी बातल है। बिल्कुल सही। वलकौल बिल कियास जन्नी, और कियास से मुराद कियास जन्नी है, गालिब गुमान, वो वाला कियास। कौल फी दीन बगैर इल्म, दीन के अंदर बगैर इल्म के बात करना, फयकून बातिलन, ये बातिल हो जाएगा। तमाम तकदीर मज़कूर फी कौलिही, इसका मुकद्दर कलमा, पोशीदा कलमा यूं बनेगा, ला तकफु मा लैसा लका बिही इल्म, ये सूरह इसरा में कोई आयत है। ला तकफु, मौकूफ ना हो जा, ठहर ना जा उस बात पर जिसका तुझे इल्म नहीं है। ये हजरत कौन है, वो अपने बेटे को, लुकमान है, वो अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं, क्या बेटे उस बात पे डट नहीं जा जिसका तुझे पता नहीं है, उस पर खाम खाना न डट जाया कर। ओके। ये उसमें कहा जा रहा है, ये उसकी मिसाल है कि वहां भी क्यासे जन्नी का उन्होंने कहा है कि, क्योंकि उनके बेटे, जाहिर बात है, उनके बेटे जो भी थे, लुकमान के बेटे कौन थे, तो नबी तो क्योंकि लुकमान खुद ही नबी नहीं थे। मुझे नहीं लगता कि उनका नाम कहीं आया है, कुरान हो में तो सकते नहीं हैं। आया, कहीं और शायद आया। अब इसमें एक दूसरी बात की है, मालहुम मालहुम मिन इल्मिन, उनके पास इल्म नहीं। उसी के साथ एक जुमला उन्होंने, एक बात इन्होंने और, मतलब कुरान में एक और बात भी बयान की है, वलाली आबाए, न खुद इनके पास इल्म है, न इनके बापों के पास कोई दलील। बिल्कुल सही। ऐ वला अहदम मिन असलाफिहिम, इस आबा से मुराद सिर्फ इनके बापों की बात नहीं है, उनसे पहले गुजरे हुए जितने भी हैं ऊपर, दादा परदादा नकरदादा अकरदादा पकड़दादा नकरदादा चकरदादा, वो सारे वाले मिला के बिल्कुल। उनके असलाफ में से किसी के पास भी नहीं। मतलब पूरी नस्ल दर नस्ल, कई नस्ल ऊपर तक कुरान ने नफी कर दी कि ऊपर तक, कई 100 साल, कई सदियां पहले तक की कई कौमें, वो सारी की सारी इसका इल्म नहीं रखती। वहाजा मुबालिगतुन, ये मुबालगे वाली बात है, बड़ी हुई बात है, बड़ी बात है कि कौन तिल कल वकालत बातिलतुन फासिदतुन, कि ये वाला मुकाला, ये जो बोली गई बात है, अल्लाह के लिए बेटा साबित करना, ये जो बात बोली जा रही है, ये बातिल और फासिद है। इसके अंदर मुबालगा है, वलाली आबाई हिम का कहकर उसके अंदर बात को बढ़ा दिया गया, सिर्फ उनकी जातों तक महदूद नहीं रखा गया, उनके पीछे नस्लों को भी बीच में शामिल कर दिया गया कि उनको भी इसका पता नहीं है। मैं एक थोड़ा सा हट टॉपिक से हट के कसम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं और क़यामत बिल्कुल करीब करीब हैं, राइट। जी। अब मैं थोड़ी सी रिसर्च कर रहा हूँ तो 8,70,000 साल पहले भी एक किस्म के इंसान होते थे। 8 लाख साल पहले हज़रत आदम का अंदाज़ा ये है कि तकरीबन 16 से 20,000 साल पहले थे वो। हुजूर का ये कहना, मैं और क्यामत इस तरह हैं, जुड़े हुए हैं, आपने दो हाथों दोनों की दो तरफ, उंगलियां जो, जी बिल्कुल, उंगली मुबारक जो, जी बिल्कुल। इसका ये मतलब नहीं था कि जिन्नों के हिसाब से बहुत करीब है ये वक्त, ये मतलब नहीं था, बल्कि ये था कि नबियों में से चूंकि मैं आखिरी हूं, मेरे बाद सिर्फ कयामत होगी और कुछ भी नहीं होगा। जो मुझे समझ में आ रहा है कैसा, मैं उसको किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि हज़रत आदम तो 20,000 साल पहले थे सिर्फ, है ना। जी। 20-22,000 साल, 24,000 साल। मैं 8 लाख साल पुरानी बात कर रहा हूँ।
پھر ایک اور ریسرچ چل رہی ہے جو 12 لاکھ سال پہلے کی بات کر رہے ہیں. آدم علیہ السلام کی. جی سر. نہ 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 نہ، آدم تو بالکل آخر میں آئے ہیں. ہاں وہ جو ان سے بن تھے نا، انسان سے پہلے جو بن تھے نا، ایک طرح کے انسانوں کی طرح تھے وہ، مگر وہ بنی آدم نہیں تھے. وہ بن تھے وہ، مگر وہ بنی آدم نہیں تھے وہ. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میں بالکل آخر میں آیا ہوں، اور 12 لاکھ سال پہلے، حضرت آدم تو 20,000 سال پہلے آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے آئے ہیں. مگر وہ جو لاکھوں 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 سال پہلے جو تھے، یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا تھا کہ واقعی اب قیامت جو ہے نا، وہ کیونکہ حضرت عیسیٰ کے مرنے کے فوراً جلد از جلد قیامت آ جائے گی، ہے نا. تو یہ انسان یعنی اشرف المخلوقات ہم جو ہیں ان کو بالکل آخر میں لایا گیا ہے، بالکل آخری میں آئے ہیں ہم لوگ. یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس پہ جو ہے نا سوچا جا سکتا ہے کہ بھائی کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت آدم کو، بنی آدم کو بالکل آخر میں کیوں لایا گیا ہے. آپ کو میں نے ایک ویڈیو بھیجی ہے ساحل ادیم کی، اس میں وہ پوری اپنی وہ ویب سائٹ کھولی ہے اور ڈفرینٹ کورسز سکھا رہا ہے. وہ آپ آخری جو ویڈیو بھیجی نا، وہ موقع ملے تو ضرور دیکھیے. بہرحال جو میری سمجھ میں آ رہا ہے، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمیں بالکل آخر میں کیوں بھیجا گیا. بہرحال اور 5 منٹ اور کر لیتے پھر مجھے اچھا جی، ایک نوعیت کا ترجمہ انہوں نے بتا دیا تھا، ایک قسم کا ترجمہ انہوں نے بتا دیا تھا، اور اس کی قسم ثانی ایک اور مثال میں ہے قرآن میں، جو آگے یہیں پہ بیان ہوئی بات ہے. کسی آیت میں ہے یا کسی اور آیت میں ہے، شاید اسی صورت میں ہے. یہ کبرت کالمات تخرج میں نفع ہے، جی یہ تو اسی میں ہے، سورہ کہف میں ہے. مما ذکر اللہ تعالیٰ فی ابطال قولی، جس کو اللہ نے ذکر کیا ہے ان کے قول کے باطل ہونے میں، جس چیز کو اللہ نے ذکر کیا وہ دوسری نوعیت یوں ہے، کابورات کلمہ، تو یہ بہت بھاری کلمہ ہے، بالکل تخرج جو نکلتا ہے، من افواہم ان کے منہ سے جو نکلنے والا جملہ ہے یہ بہت بھاری ہے. اس جملے کے اندر، اس کابورات کلمہ تخرج من افواہم کے اندر بہت ساری بحثیں. اوہ اچھا. ایک تو کابورات، اس کے بعد کلمتون پیشوں کے ساتھ ہے، تخرج من افواہہم. کہہ رہا ہے کہ کوریا، اس کو پڑھا گیا کابورات کلمتون بن نسبی علی التمیز. لفظ جو ہم نے پڑھا قرات عاصم میں وہ کابرات کلمتون ہے، یوں پڑھا ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں اس کلمہ تن کو کلمہ تن تمیز ہونے کی بنیاد پر زبروں کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے. جب اس کو ممیز تمیز بنائیں گے ہم، تب یہ کلمہ تن کے بجائے کلمہ تن ہو جائے گا، اور رفع کے ساتھ یعنی پیش کے ساتھ فاعلیت کی بنیاد پر ہے، کیونکہ کابورات جو فعل مجہول ہے اور کلمہ تن اس کا نائب فاعل بنے گا، اور فاعلیت کی وجہ سے پیش آئے گی. تو اس کی دو قراتیں بنی، ایک تمیز کی بنیاد پر زبر کے ساتھ، اور ایک فاعلیت کی، اس کے فائل ہونے کی سبجیکٹ کنڈیشن ہونے کی وجہ سے پیش آئے گی. سورہ فلق میں سارا زیادہ زیادہ پڑھ کے سنو. حالت واحدی بول رہا ہے، معنی تمیز ہے، تمیز کی صورت میں اس کا معنی یوں نکلے گا، انکا اذا قلتا، یقیناً جب تم یوں بولو گے، کابرت المقالہ، ان کی کہی ہوئی بات بڑی ہے.
और कलिमतुन, या आप ये कलमा बोलेंगे तो जाजा अयतवफ़हा अन्नहा कबुरत कज़िबन और जहलन, ये बात जायज होगी कि वहम उससे ये हो, ये वहम हो कि ये जो कलमा, जो जुमला उनके मुंह से निकल रहा है, ये बारी है, झूठ होने की बुनियाद पर बारी है या जहालत की बुनियाद पर बारी है। जहालत की बुनियाद पे बड़ा जुमला है या झूठ होने की बुनियाद पे बड़ा जुमला है, या इफ्तिरा, तोमत तराजी की बुनियाद पर जुमला है। फलम्मा कुलता, जब आप यूं बोलोगे कलिमा तन जबरों के साथ बोलेंगे, मय्यज़तहा मिन मुहतमिलातिहा, तो इसके अंदर जितने भी एहतमाल हैं उनमें से आप इसको तमीज दे देंगे, जुदा कर देंगे, अलग कर देंगे। फन तसब्दा अला तमीज, तो तू इसको जबर दे देगा तमीज की बुनियाद पर। तो उस वक्त ये जुमला यूं बन सकता है, जो है नहीं है कुरान में, है नहीं है लेकिन बन सकता है कि कबुरत कलिमा, कबुरतिल कलिमाता कलिमातुन फहसिल फीहि इज़मार, तो यहाँ पर एक कबुरतिल कलिमाता होगा, फिर दूसरा कलिमातुन होगा, फहसिल फीहि इज़मार, इसमें एक जमीर हासिल होगी, हिया, वो निकालनी पड़ेगी। अम्मा मिन रफिन, बहरहाल जो रफा की सूरत है, पेश की सूरत है, सब्जेक्ट की कंडीशन की जो सूरत है, पेश वाली सूरत, फलम युजमर शयन, उसमें कोई जमीर नहीं निकाली जाएगी। उसमें कोई जमीर निकालने की जरूरत इसलिए नहीं है कि काबूरत जो फेल है, कलिमतुन उसका फाइल बनकर सामने है। जब फाइल जाहिर हो तब जमीर नहीं निकाली जाती है, जमीर प्रोनाउन को कहते हैं। जब फाइल इस सब्जेक्ट इसमें जाहिर हो तब उसमें से जमीर यानी कि प्रोनाउन नहीं निकाला जाता। सर ये जो अभी मैं बकवास कर रहा हूँ समझ में आ रहा है? जी, कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक ये तो है। मुझे काफ़ी हद तक तो समझ में आ गया, कज़िबन और जहालन और इफ्तरा तो समझ में आ गया मुझे। हाँ, उसके बाद ये कह रहा है कि अगर हम इसको मुकद्दर इबारत यूं बनाएं, पोशीदा तौर पर हम ये इबारत बनाएं, क्योंकि कुरान के अंदर तो चेंजिंग है ही नहीं है, नहीं, 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 वो तो अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ कह रहे हैं, ठीक है। एक्सप्लेन करने के लिए हम इस जुमले को यूं बोलें, बिल्कुल। काबुरतिल कलिमाता कलिमातुन फहसर फीहि इज़मार, तो जब हम इसको यूं पढ़ेंगे तब जाकर इसमें एक जमीर प्रोनाउन हासिल होगा, और वो रफी सूरत में, पेश की सूरत में, सब्जेक्टिव कंडीशन की सूरत में लम युस्मर शैया, उसको प्रोनाउन दिया नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें इसमें जार सामने होगा। कमा तकुलू, जैसा कि आप मिसाल के तौर पर यूं बोलते हैं, आजुमा फुलानुन, फलाना बंदा बड़ा अजीम है। फलिजालिक, आजिमा फुलानुन जब आप बोलते हैं ना आजुमा, तो आजुमा के बाद फुलानुन का जो नाम आप ले रहे होते हो वो इसमें जाहिर होता है, इसमें जमीर नहीं निकाली जाती। इसी तरह काबुरत कलमतुन, जब हम फाइली सूरत में, पेश की सूरत में पढ़ेंगे तब जमीर नहीं, प्रोनाउन नहीं निकाला जाएगा। आला नहवीयूना, नहवी ये कहते हैं, अन नस्बो अकवा व अबलग, इसको जबर देना, तमीज की हालत में ले जाना, ये ज्यादा कवी है और ज्यादा बलीग है, बात को ज्यादा समझदानी के करीब करने के वाली है। बलीग का माना है समझ के करीब तर कर देना। इसी से मुबल्लिग कलाम से निकला हुआ है कि बात को लोगों के दिलो दिमाग तक पहुंचा देने वाला। मुबल्लिग हकीकत में वो होता है, इसको कहते हैं बलागत, जिसमें बातों को आसान करके फेम और इदराक के हिसाब की करके अगले तक डिलीवर कर दी जाती है। एक और बात भी है, कह रहा है कि जब आप इसको जबरे लगाओगे तो वो ज्यादा कवि हो जाएगी, ज्यादा बलीग हो जाएगी। फी ही माना ताज्जुब, उसमें ताज्जुब का माना भी पाएगा, कितना बड़ा कलमा है जो ये बोलते, कितनी बड़ी बात है जो ये बोलते, ताज्जुब वाली बात होती।
کانہو قیلا ما اکبرھا کلمۃ، گویا کہ یہ بات یوں کر کے بولی جا رہی ہے کتنا بڑا کلمہ، ما اکبرھا کلمۃ، کتنا بڑا کلمہ، ما احسن کا، ما اجمل کا، ما، یہ ما تجبیہ ہے.